بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیر و عافیت سے ہوں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ناول جو کو کک کر رہی تھی، کلثوم کو وہاں سے جانا بہتر لگا۔ اس کا بھائی جو کام کر گیا تھا وہ ادا کی حالت سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ کلثوم جاتے ہوئے ابراہیم کو دیکھ چکی تھی۔ ادا میری جان بات تو سن لو میری۔ نہیں، تم نے بھی بابا کے ساتھ مل کر مجھے چیٹ کیا، تم سب جانتی تھی۔ ادا نے پاکیزہ کو بہت غور سے دیکھا۔ ہاں، لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا، ماما بابا نے بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ادا پاگلوں کی طرح کبھی روتی تو کبھی ہنس رہی تھی۔ شادی تو میں بھی ریحان سے ہی کروں گی، میں کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ ادا کے آخری الفاظ ابراہیم کی برداشت کی آخری حد تھے۔ ادا نے فوراً اپنے موبائل پر نمبر بنانے لگی۔ کس کو فون کر رہی ہو ادا؟ ریحان کو، وہ مجھے لے کر جائے یہاں سے۔ ابراہیم نے آتے ہی ادا کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ ریحان کون ہے؟ ابراہیم کے سخت لہجے میں پوچھے گئے سوال پر ادا نے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان میرا بوائے فرینڈ، ہم جلد شادی کرنے والے ہیں، اوکے؟ ادا نے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ادا کی آنکھوں سے آنسو اپنی رفتار سے بہہ رہے تھے، لیکن وہ خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا اسے اپنا بچا رہی تھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنے ذہن سے فضول خیالات کو نکال دو، ادا کہتے ہی وہاں سے جانے لگی۔ ابراہیم نے اسے بازوں سے دبوچا۔ فضول خیالات میرے نہیں تمہارے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنا ذہن درست کر لو، ورنہ اور ہاں، نیچے جا کر کوئی فضول حرکت میں برداشت نہیں کروں گا۔ جو بات ہوگی اب گھر جا کر ہوگی، کلیئر؟ ادا نے ایک بار بھی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جو اتنے دنوں سے اپنایا تھی اس کی جگہ غصہ اور نفرت تھی۔ ابراہیم ایک جھٹکے میں اسے چھوڑنے نیچے چلا گیا۔ ادا تم پھنس گئی ہو، ادا نے اپنے آنسو صاف کرتے سوچا۔ ایک ہی طریقہ ہے، گھر جاؤ، اپنا پاسپورٹ پکڑو اور نکلو یہاں سے۔ ادا سوچ رہی تھی، پاکیزہ کو ایک دم ادا بدلی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادا کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہے؟ ادھر دیکھو، مجھے یہاں سے جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ پاکیزہ تم میری ہیلپ کرو گی نا؟ دیکھو ادا، جب تک تم حقیقت سے انجان تھی اور بات تھی، اب جب تم سب جان گئی ہو تو تم سمجھ لو تم مر سکتی ہو، لیکن اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ ادا کچھ نہیں سننا چاہ رہی تھی، فوراً نیچے کی طرف بھاگی۔ نیچے جانے تک سب آپس میں مل رہے تھے، کچھ روانہ بھی ہو چکے تھے۔ ادا اپنا منہ صاف کرتی سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ پاکیزہ ابراہیم کے ساتھ جا چکی تھی۔ تم جانتی تھی ریحان کے بارے میں؟ پاکیزہ پچھلی نشست پر بیٹھے حماد اور لیزا کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا؟ ابراہیم غصے میں دڑا۔ جی مجھے بتانا چاہیے تھا، دادو نے منع کیا تھا۔ دادو بھی جانتی تھی؟ ابراہیم پر نیا انکشاف ہوا۔ اس نے حیرانگی سے پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ جی بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ادا نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میری بچی، آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں سوچ سمجھ کر؟ ادا بیٹا میری بات سنو۔ نہیں بابا، اب آپ میری سنیے، مجھے صبح ہی جانا ہے واپس، بس۔ تم نہیں جا سکتی ادا، تم ابراہیم کے نکاح میں ہو۔ آر یو جوکنگ بابا؟ مجھے پتہ بھی نہیں اور میں کسی کی وائف ہوں؟ میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی بابا، مجھے صبح جانا ہے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بیٹا اب تمہارے ہر فیصلے کا حق ابراہیم کے پاس ہے، میں مجبور ہوں میری جان۔ اپنے بابا کی حالت کو سمجھو ادا، ادا نہیں پریشان کرو خود کو اور اپنے بابا کو، رابعہ نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ ادا خاموش تھی، وہ اب خود اپنے لیے کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، بس مجھے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ادا گھر پہنچتے ہی کمرے میں گھس گئی تھی۔ میرا موبائل لا کر دو اپنے بھائی سے، پاکیزہ کے قدم کمرے میں رکھتے ہی ادا نے حکم سنایا۔ وہ بہت غصے میں ہے، میں نہیں جاؤں گی، پاکیزہ نے جیولری اتارتے ہوئے صاف جواب دیا۔ مجھے میرا موبائل چاہیے پاکیزہ رو دینے کی تھی۔ صبح کوشش کروں گی، پلیز، تم نہیں جانتی بھائی کو، غصے میں کچھ نہیں سمجھ آتی، میری پوزیشن کو سمجھو ادا۔ ابراہیم کمرے میں آتے ہی شاور لینے لگا، دماغ میں ادا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی، ریحان سے شادی کروں گی۔ شاور لیتے ہی ابراہیم بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اتنے سال جس محبت کا انتظار کیا، جس کو نکاح سے لے کر سوچتا آیا تھا، وہ سامنے آئی بھی تو کسی اور کے خیال کے ساتھ، لیکن وہ مرد تھا، کھل کر رو نہیں سکتا تھا، اذیت کم کرنے کی کوشش میں چیخ چیخ کر اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا تھا۔ رات 1 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ادا اپنے ذہن میں مختلف پلان بنا کر رد کر چکی تھی۔ سب سے پہلے موبائل، پھر ہی ریحان سے بات کر چکی اور واپسی کی ٹکٹ بھی۔ ادا کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھی، بغیر جوتا پہنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی۔ ایک کمرہ چھوڑ دوسرا کمرہ ابراہیم کا تھا۔ اس کا لاک گھماتے ہوئے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھے وہ کمرے میں چوروں کی طرح داخل ہوئی۔ کمرے میں اندھیرے میں جلتی چھوٹی سی لائٹ ہر چیز کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔
ادا اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سائڈ ٹیبل تک پہنچی جہاں ابراہیم کے موبائل کے ساتھ ادا کا موبائل بھی نظر آ رہا تھا۔ ادا نے اپنا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا ہی تھا، ابراہیم اس کی کلائی کھینچ اس کے بیڈ پر گرا کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھے اس پر جھکا تھا۔ ادا ایک سیکنڈ کے لیے کچھ نہیں سمجھ پائی، وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے ابراہیم کو گھور رہی تھی۔ ابراہیم ادا پر جھک رہا تھا۔ ادا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ ابراہیم نے ادا کے کان میں سرگوشی کی۔ ادا اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ادا کی اتنی نزدیک دھیمی سی روشنی میں ابراہیم اپنا آپ کھو رہا تھا اور خود کو سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادا بھی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ مجھے میرا موبائل چاہیے، مل جائے گا صبح ایک نئے نمبر کے ساتھ۔ ابراہیم اپنے سینے پر ہاتھ باندھے بہت آرام سے بولا، مجھے ابھی چاہیے یہی نمبر، تم لوگ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتی، سمجھے؟ اگر میں پولیس کے پاس چلے گی تو میں صبح پولیس کو گھر بلوا لوں گا۔ جو بھی ہیلپ چاہیے ان کو بتا دینا، یہ کینیڈا نہیں ہے، یہاں پر پولیس کو گھر بلوا لیتی ہیں۔ ادا پھر سے اپنے موبائل کی طرف لپکی۔ ابراہیم دوبارہ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ویسے اچھا مشورہ دیا ہے ادا، تمہیں اب اس کمرے سے باہر نہیں جانے دینا چاہیے، یہیں قید کر لینا چاہیے۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے ادا کو کھینچا، وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ سوچنا ہی مت، وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ادا واقعی اس کی بات سے ڈر گئی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، رونے کی وجہ سے الفاظ دم توڑ رہے تھے۔ چھوڑ رہا ہوں، پہلے انسانوں کی طرح میری بات سنو۔ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، اب سمجھ جاؤ تمہاری زندگی مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تم میری عزت ہو اور مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے آتی ہے، سمجھی؟ ابراہیم اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے سے بھاگی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ موبائل رکھ لو، لیکن مجھے نہیں یہاں رکھ سکتے ادا۔ لائٹ آن کر الماری سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ لائٹ آن ہوتے ہی پاکیزہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھتے ٹائم دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ ادا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اپنا پاسپورٹ ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں ہے؟ مل کیوں نہیں رہا؟ ادا ایک کے بعد ایک چیز باہر پھینک رہی تھی۔ پاکیزہ جلدی سے اٹھ کر ادا کی طرف بھاگی۔ ادا اپنے ہاتھ جوڑے پاکیزہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ پلیز پاکیزہ، میرا پاسپورٹ مجھے دے دو۔ میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ادا اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ ادا کو ایسی حالت میں دیکھ کر پاکیزہ رونے لگی۔ ادا میری جان، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ اتنی کمزور تو تم کبھی بھی نہیں تھی۔ ادا اپنے بال چھوڑ چکی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ پاکیزہ کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی تھی، لیکن پاکیزہ اسے سنبھال نہیں پائی اور وہ زمین پر گر گئی تھی۔ ادا پلیز یار اٹھو۔ پاکیزہ کمرے سے باہر بھاگی۔ ابراہیم کے کمرے کی لائٹ آن دیکھتے ہی پاکیزہ نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ بھائی وہ ادا۔ کیا؟ ادا بھائی کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ بولو۔ پتہ نہیں، چلے دیکھیے کیا ہوا اسے، وہ زمین پر پڑی ہے۔ پاکیزہ نے روتے ہوئے مشکل سے اپنی بات پوری کی۔ ابراہیم پاکیزہ کو وہیں چھوڑ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی ابراہیم ادا کی طرف بڑھا۔ ادا اٹھو، پاکیزہ دروازے میں کھڑی رونے میں مصروف تھی۔ ابراہیم نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ جاؤ پانی لے کر آؤ پاکیزہ۔ جی بھائی میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت مشکل میں مت ڈالو۔ میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے مشکل میں مت ڈالو پلیز۔ ابراہیم ادا کا ہاتھ پکڑے التجا کر رہا تھا۔ ابراہیم نے اپنے ہونٹ ادا کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اتنی انتظار کے بعد میں اذیت کا حقدار تو نہیں تھا۔ ادا کیوں خود کو اور مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو؟ بھائی پانی۔ اس نے بہن کے ہاتھ سے پانی لے کر ادا کے منہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مارے۔ ادا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے اس کی نظر ابراہیم پر پڑی، وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ کر خود کو اذیت دینے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں تم لوگ مجھے یہاں قید کرنا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دیوانہ وار چلا رہی تھی، ابراہیم کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ پاکیزہ سنبھالو اسے، وہ کہتے ہی اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ادا سو چکی تھی۔ پاکیزہ کا سر بھی درد کر رہا تھا۔ اس نے ادا کو کیسے سنبھالا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ صبح یونی جانے کا پروگرام کینسل کرتے ہوئے پاکیزہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ پاکیزہ آج جلدی اٹھ گئی تھی، ادا ابھی تک سو رہی تھی۔ ایک دن میں اس کے چہرے کی رونق کھو گئی تھی۔ پاکیزہ صبح سے کمرے میں موجود تھی، وہ ادا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ پتہ جب اٹھے گی کیا ری ایکشن ہوگا، وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی۔ رابعہ صبح سے 2 چکر کمرے میں لگا گئی تھی، سب ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابراہیم آج پہلی مرتبہ ناشتے کے بغیر آفس گیا۔ ذکیہ کے لاکھ کہنے پر بھی وہ ناشتہ چھوڑ گیا تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ رابعہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھی کلیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کلیم صاحب نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رابعہ تم نے پاسپورٹ تو نکال لیا تھا؟ جی میرے پاس ہے۔ کلیم میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، رابعہ رونے لگی۔
رابعہ میرا ساتھ دو، مجھے کمزور نہ کرو، بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے رابعہ، زیادتی کی انتہا کی ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ، تکلیف میں ڈال دیا ہے اسے۔ کلیم صاحب اپنا ضبط کھو رہے تھے۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، رابعہ نے تسلی دی، جبکہ ان کا خود دل آنے والے وقت سے خوفزدہ تھا۔ ابراہیم کی صبح سے تیسری بار کال آ گئی۔ کیسی ادا؟ بھائی سو رہی ہے، اٹھے گی تو میں خود بتا دوں گی آپ کو، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے ضرور کال کرنا۔ جی بھائی۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز سن کر پاکیزہ نے کال بند کر دی۔ آنٹی آپ آ جائیں۔ رابعہ اندر آتے ہی ادا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ادا میری بچی اٹھ جاؤ، میری جان کب تک سوتے رہنا ہے؟ پاکیزہ کو کمرے سے باہر جانا ہی مناسب لگا۔ آنٹی آپ یہاں ہیں تو ماما کے پاس چلی جاؤ۔ جی بیٹا آپ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ پاکیزہ باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ ادا بیٹا اٹھ جاؤ۔ ادا نے نارمل انداز میں آنکھیں کھول کر ماں کی طرف دیکھا۔ ادا کو ایک سیکنڈ لگا تھا رات کی باتیں یاد کرنے میں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ماما میرا پاسپورٹ دیں مجھے پلیز، میری جان ادھر آؤ۔ رابعہ نے اپنا ہاتھ ادا کی طرف بڑھایا جس سے وہ بجلی کی رفتار سے پیچھے ہوئی تھی۔ ماما میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی، سمجھنا بھی نہیں چاہتی، پلیز بس مجھ پر رحم کریں، پاسپورٹ دیں میرا، میں جانتی ہوں وہ آپ کے پاس ہے۔ ادا تمہیں اپنے بابا کی کوئی پرواہ نہیں؟ مجھے ماما مجھے پرواہ تھی جو میں یہاں چلی آئی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں ریحان سے شادی کروں گی، بس آپ میرا پاسپورٹ دیں پلیز۔ ادا چلائی۔ میری جان تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم ابراہیم کے نکاح میں ہو، تم کیسے تم ریحان سے شادی کر سکتی ہو؟ ادا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ماما نہیں کریں گے میرے ساتھ یہ، پلیز نہیں کریں، میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ ادا کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی جیسے کوئی حل اس کے ذہن میں آیا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آئی، وہاں سے چھری اٹھائے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پاکیزہ اور زکیہ اسے چھری اٹھاتے دیکھ چکی تھیں، وہ بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ادا اپنی کلیرائی پر چھری رکھ کر چلانے لگی۔ ماما میرا پاسپورٹ دیں بھی، ورنہ میں خود کو مار کر ختم کر لوں گی، آپ جانتی ہیں میں یہ کر گزروں گی ماما۔ رابعہ کے الفاظ دم توڑ گئے تھے، وہ بس اپنا ہاتھ اٹھائے اسے منع کری تھی۔ زکیہ اور پاکیزہ ادا کے قریب جانے کی کوشش کری تھی۔ ادا پلیز میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، یہ نہیں کرو پلیز۔ ادا چاچو کا سوچو۔ ماما آپ دے رہی ہیں یا؟ پاکیزہ فوراً کمرے سے باہر جا کر ابراہیم کو کال ملانے لگی۔ وہ پہلے ہی سے کال کے انتظار میں بیٹھا تھا، پہلی بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا۔ بھائی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ بھائی گھر آ جائیں پلیز۔ وہ ادا پاگل ہو گیا، چھری کلائی پر رکھے کھڑ گیا۔ سنتے ہی ابراہیم سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں ابھی آیا، بس تم دیکھو اس کے پاس رہو، وہ آفس سے نکلتا ہوا پاکیزہ کو سمجھا رہا تھا۔ جی بھائی پلیز جلدی آئیے۔ کال بند کرتے ہی پاکیزہ روم میں آئی۔ ادا اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، رابعہ کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ ادا کا پاسپورٹ لینے اپنے روم میں گئی تھی۔ زکیہ بیگم پریشان سی کھڑی نہ سمجھی میں پاکیزہ کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کمرے میں آتے ہی کلیم صاحب کو کال ملانے لگی، لیکن وہ پک نہیں کر رہے تھے۔ وہ 3-4 بار کال ملا چکی تھی لیکن کلیم صاحب نے کال نہیں اٹھائی۔ رابعہ الماری سے پاسپورٹ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابراہیم بھی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ چچی رکیے، ابراہیم ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیکھ چکا تھا۔ رابعہ کا قدم وہیں ابراہیم کی بات پر رکے۔ یہ مجھے دیں، ابراہیم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بیٹا وہ کچھ کر لے گی خود کو، چچی پلیز مجھ پر بھروسہ رکھیں، دیں مجھے۔ رابعہ نے پاسپورٹ ابراہیم کو دے دیا تھا۔ دونوں ادا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ادا وہی پوزیشن میں کھڑی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ ابراہیم کو دیکھ کر گھبرائی نہیں تھی بلکہ اور ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ادا یہ چھری نیچے پھینکو ورنہ میں یہ پھاڑ دوں گا۔ شاباش، جلدی جو بات بھی کرنی ہے ہم بیٹھ کر کریں گے۔ نو نو، اگر اس کو پھاڑا تو میں۔ ادا چھری اپنی گردن تک لے گئی تھی۔ رابعہ کی چیخ کمرے میں گونجی۔ ادا نہیں میری جان، ماما مجھے بس یہاں سے جانا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جلدی کریں۔ ادا بچوں والی حرکتیں نہیں کرو۔ چھری پھینکتے ابراہیم نے آخری بار کوشش کی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، تم لوگ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے۔ اوکے تم نہیں مانو گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ ابراہیم نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک جھٹکے سے پاسپورٹ کے ٹکڑے کر دیے۔ ادا اپنی پوری آنکھیں کھولے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ چھری زمین پر گر گئی تھی اور ادا بھی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان وجود کو اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ کسی کو ساتھ دیے بغیر وہ ادا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر ہسپتال کی طرف گاڑی کو بھگا رہا تھا۔ ادا نے شروع ہی سے کبھی سخت حالات دیکھے ہی نہیں تھے۔ اکلوتی تھی اور خدا نے تو اتنا نوازا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں دیکھی۔ آج مشکل آئی تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے ہینڈل کرے۔ وہ پوری طرح بکھر گئی۔ زندگی سے بھرپور لڑکی آج ہسپتال کی ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ باہر کھڑا ابراہیم اپنے رب کے حضور دعا میں مصروف تھا۔ دل کچھ کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ۔ وہ ٹوٹا ہوا مرد اجڑی ہوئی حالت میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ پاکیزہ رابعہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی تھیں۔ کلیم اور سکندر بھی آفس سے سیدھا یہیں آئے تھے۔ سب نے آتے ہی ایک ہی سوال پوچھا جس کا جواب شاید ابراہیم کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر سب ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی دعا کیجیے، کنڈیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے۔ رابعہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، وہ منہ ہاتھ پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چچی ہماری ادا کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ پاکیزہ جو خود اس وقت خوف کی زد میں تھی، رابعہ کو تسلی دینے لگی۔ ابراہیم وہ ہسپتال سے باہر آ گیا تھا۔